ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله مولانا العظيم. محترم مقام حضرت صاحبزادہ صاحب سرحد شریف، جملہ مشائخ و علماء کرام، معزز خواتین و حضرات، عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے آج جامع مسجد نقشبندیہ گجرانوالہ میں درس قرآن کے دوسرے اجتماع میں حاضر ہے۔ آج کے درس قرآن کی اس مجلس میں جن آیات کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ طور کی پہلی آیتیں اور سورۃ النجم کی پہلی آیتیں ہیں۔ 27ویں پارے میں سورۃ الطور آئی ہے اور اس سے اگلی سورت سورۃ النجم ہے۔ درس قرآن کے سلسلہ وار اجتماعات منعقد کرنا تحریک منہاج القرآن کے بنیادی مقاصد میں سے ایک ہے۔ تحریک منہاج القرآن کے 5 بنیادی عناصر ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج اسلام کا احیا اور ملت کی نشأت ثانیہ اور امت مسلمہ کے حالات کا بدلنا 5 چیزوں پر منحصر ہے۔ اولاً ضرورت اس امر کی ہے کہ انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر مسلمانوں کے اندر تعلق باللہ کے جوہر کو پھر سے چمکایا جائے اور تعلق باللہ کا داعیہ پھر سے بیدار کیا جائے۔ دوسرا بنیادی مقصد تحریک منہاج القرآن کا اور انتہائی اہم امر یہ ہے کہ مسلمانوں کے سینوں میں عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شمع کو جلایا جائے۔
اور وہ چنگاری عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بجھتی جا رہی ہے یا جسے بجھایا جا رہا ہے، اس امر پہ محنت کی جائے کہ وہ چنگاری پھر سے جلے اور وہ شعلہ جوالا بنے اور مسلمانوں کے سینے عشق رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور سے چمک اٹھے۔ آج ایمان کو زندہ کرنے کی یہی صورت ہے۔ تیسرا بنیادی مقصد تحریک منہاج القرآن کا اور انتہائی اہم امر رجوع الی القرآن کی دعوت ہے۔ آج ہم قرآن مجید سے بہت دور ہو گئے، قرآن مجید سے تعلق ہمارا ٹوٹ گیا ہے، قرآن مجید کی دعوت ہم بھول گئے، ہماری زندگیوں کا فکری اور عملی اور قلبی واسطہ قرآن مجید کے ساتھ باقی نہیں رہا۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن مجید کی دعوت کو شرق سے غرب تک پہنچایا جائے اور قرآن مجید کا بھولا ہوا سبق لوگوں کو پھر سے یاد دلایا جائے اور قرآن مجید کی طرف طبیعتوں میں رجوع پیدا کرایا جائے اور قرآن مجید کی تعلیمات اور قرآن مجید کے پیغام کا نور ہر سو عام کیا جائے۔ چوتھا بنیادی مقصد تحریک منہاج القرآن کا اتحاد امت ہے۔ آج امت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، امت کے جسد واحد ہونے کا تصور باقی نہیں رہا۔ عالمی سطح پر کفر بھی عالم اسلام کو ٹکڑوں میں بانٹ کر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتا ہے اور امت مسلمہ اندرونی طور پر بھی باوجود اپنے جسم کے مختلف اعضاء کو جدا جدا کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کا شیرازہ منتشر کر رہی ہے اور نوجوان نسل تفرقہ اور انتشار کی اس فضا سے متنفر ہو کر دین سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ آج مسجدوں سے اور منبر و معراج سے دین کا پیغام محبت و الفت نہیں سنایا جا رہا، دین کا پیغام وحدت و یگانگت نہیں سنایا جا رہا، بلکہ نادانی اس انتہا کو جا پہنچی ہے کہ محبت عام کرنے کی بجائے نفرتیں اور کدورتیں عام کی جا رہی ہیں۔ مسجدوں کے اسپیکر ایک دوسروں کے خلاف دشنام ترازی اور تان و تشنیع کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ وہ منبر، وہ محراب، وہ مسجدیں جو صرف اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے تھی اور اللہ کے برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام عام کرنے کے لیے تھی اور دین سے دور جانے والوں کو مرکز ایمان کی طرف بلانے کے لیے تھی، آج وہاں بدقسمتی سے ایسا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے الا ماشاء اللہ کہ لوگ قریب آنے کی بجائے دور جا رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ لوگوں کو نسبت محبت رسول اور نسبت اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جمع کیا جائے
امت کے اندر یکجہتی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ امت مسلمہ ایک عظیم قوت بن سکے. یہ امت کا ایک نہ ہونا ہے کہ جس سے 44 سال قربانیوں کی تاریخ ختم ہو چکی مگر خطہ کشمیر آزاد نہیں ہو رہا. یہ اس امت کا شیرازہ منتشر ہونا. افغانستان کے مسئلے پر امت ایک ہوئی، روس جیسی جابر طاقت کو اس زمین سے اپنے قدم واپس لے جانے پڑے. آج امت اسی مسئلے پر منتشر ہو گئی اور جہاد افغانستان کے مقاصد پھر پس پشت ڈالے جا رہے ہیں. آج فلسطین کے باسی در بدر پھر رہے اور اسرائیل غاصب جسے اقوام متحدہ پر غاصب کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، آج دنیا کی ساری بڑی بڑی طاقتیں امت مسلمہ کو بے حیثیت دیکھ کر اسے تسلیم کر گئی اور پورے عالم اسلام میں کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ صدائے احتجاج بلند کرے. اس لیے کہ جب اندر پھوٹ ہو دشمن کو کون روکے گا. ضرورت اس امر کی ہے کہ امت میں اتحاد اور یکجہتی کو فروغ دیا جائے. اور 5واں عنصر تحریک منہاج القرآن کی دعوت کا اور 5واں بنیادی مقصد مصطفی انقلاب ہے. اس لیے کہ جب تک ہم مصطفی انقلاب کی جد و جہد نہیں کرتے اور سرزمین پر مصطفی انقلاب کا سویرا طلوع نہیں ہوتا، اس وقت تک نہ ہمارے سجدے ہماری امت کے ایمان کی ڈگمگاتی ہوئی کشتی کو بچا سکتے، نہ ہماری دعائیں ہماری تقدیر اور ہماری کایا کو پلٹ سکتی. اللہ پاک کا دوک اعلان ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک کوئی قوم اپنی تقدیر بدلنے کا خود فیصلہ نہ کر لے اللہ پاک اس قوم کی تقدیر نہیں بدلا کرتا. یہ اجتماعات اس مقصد کے لیے منعقد ہوتے ہیں کہ قرآن مجید کا پیغام سنا جائے، اپنے سوئے ہوئے شعور کو بیدار کیا جائے، اپنے گریبانوں میں جھانکا جائے، اپنے حالات کا جائزہ لیا جائے اور اپنی آئندہ کی زندگی کو سنوارنے اور درست کرنے کا عزم کیا جائے. آج سورہ طور کی جو آیات کریمہ میں نے تلاوت کی ہیں، اللہ جل مجدہ نے قسم کھائی والطور، قسم ہے کوہ طور کی. طور کی قسم کیوں کھائی؟ اس بات کی طرف ہم آگے آتے. فرمایا قسم ہے طور کی اور قسم ہے وکتاب مسطور، اور قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی. قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی. رق منشور، جو کشادہ یعنی کھلے اوراق میں ہے. والبیت المعمور، اور قسم ہے اس کعبہ کی جو آباد گھر ہے. والسقف المرفوع، اور قسم ہے اونچی اور بلند چھت کی. والبحر المسجور، اور قسم ہے ابلتے ہوئے سمندر کی. 6 قسمیں.
آج کی گفتگو ابتداءً اختصار کے ساتھ ان 6 قسموں کا معنی سمجھنے میں، اور اس کے بعد فقط لفظ طور پر گفتگو ہوگی۔ پہلے میں عرض کروں گا کہ 6 قسموں کی نسبت کیا ہے، پھر ہم بقیہ گفتگو میں ارتکاز کریں گے طور پر۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل مجدہ نے طور پر بلایا، وادی سینا میں۔ قرآن مجید میں سورہ اعراف میں ہے، فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ قال رب ارنی انظر الیک۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے وعدے کے مطابق آئے، مقرر جگہ اور مقرر وعدے کے مطابق آئے، طور پر آئے، اور جب طور پہ پہنچے کلمہ ربہ، تو موسیٰ علیہ السلام سے ان کے رب نے کلام کیا۔ طور پر اللہ پاک نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی لذت کلام سے آشنا کیا، بہربر ہم کلام ہوئے۔ محبوب حقیقی کی میٹھی میٹھی آواز اور پیاری پیاری آواز موسیٰ علیہ السلام کے کانوں میں پڑی۔ ابتداءً اس ہم کلامی سے پہلے 30 راتیں طور پر انتظار کرایا، 30 راتوں کا اعتکاف کرایا۔ 30 راتیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام منتظر رہے۔ جب 30 راتیں پوری ہو چکی تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام 10 راتیں اعتکاف اور کر۔ انتظار 40 راتوں کا مکمل ہو گیا۔ جب 40 راتوں کا نصاب پورا ہو چکا، اس وقت اللہ پاک نے اپنے برگزیدہ نبی اور برگزیدہ رسول سے کلام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل مجدہ کی آواز، اس کا کلام، اس کی گفتگو سنی۔ عاشق نے جب محبوب حقیقی کی آواز سنی، کلام سنا، تو طبیعت مچل اٹھی۔ کلام کی لذت نے تھوڑا سا حوصلہ دیا، اور اللہ کے شرف ہم کلامی نے اور اس شفقت و عنایت نے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک براہ راست ہم کلام ہو گئے۔ اس لذت ہم کلامی نے طبیعت میں خواہش پیدا کی، اور اس خواہش کے مچلنے کی دیر تھی کہ عرض کر اٹھے رب ارنی انظر الیک، میرے مولا جہاں اتنا کرم کیا ہے کہ تو نے اپنے کلام سے مجھے نوازا ہے، تو نے مجھ سے گفتگو فرمائی ہے، اب ایک کرم اور کر، اور وہ یہ کہ تھوڑا سا پردہ بھی ہٹا دے، اپنا دیدار عطا کر، ایک جھلک عطا فرما دے۔ انظر الیک، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اپنا جلوہ عطا فرما، تیرے دیدار کا طالب ہے۔ کلام سے دیدار کی طرف طبیعت چلی گئی، ہم کلامی سے طبیعت طلب دیدار کی طرف چلی گئی۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا قال لن ترانی،
اے موسیٰ علیہ السلام، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، تمہارے بس میں نہیں کہ میرا دیدار کر سکو، تمہاری آنکھ کو تاب نظارہ نہیں، وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، ہاں ایسا کر کے یہ طور ہے، اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اس پہاڑ کی طرف دیکھ، میں اس پر اپنی تجلی فرماتا ہوں، اس پر جلوہ کرتا ہوں، براہ راست نہیں، اس پر جلوہ کرتا ہوں۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ میرے جلوے کو برداشت کر جائے اور میری تجلی کو سنبھال لے، جذب کر لے، تو پھر تو ان قریب مجھے دیکھ لے گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے طور کو دیکھا، اور قرآن مجید میں ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، اللہ پاک نے اس طور پر جلوہ فرمایا، اس طور پر جلوہ فرمایا، اپنی تجلی ڈالی، جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، بس تجلی حق، صفت الہیہ کی تجلی جو طور پر پڑی، تو اس ایک جلوے نے، اس جلوہ صفات نے، ایک جلوے نے طور کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور اس منظر کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ منظور کو نہیں دیکھا، منظر کو دیکھا، منظور تو وہ ہوا ہی نہیں۔ عرض کیا تھا رب ارنی انظر الیک، اے مولا مجھے اپنا جلوہ عطا کر، تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر اللہ کو دیکھ لیتے تو وہ منظور ہو جاتا، مگر اس کو تو دیکھا نہیں، اور اس کی جگہ اللہ پاک نے کیا کیا، تجلی ربہ للجبل، اللہ نے اس طور پر جلوہ فرمایا، اس طور پر تجلی فرمائی، اور جب تجلی فرمائی جعلہ دکا، اس نے طور کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور اس منظر کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اب طور وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ کا ایک بار جلوہ ہوا اور وہ برداشت نہ کر سکا۔ اب طور کی تاریخ بتا رہا ہوں۔ طور وہ پہاڑ ہے جس پر موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر اللہ پاک کا ایک جلوہ ہوا اور وہ برداشت نہ کر سکا، اور جس پہاڑ پر ایک بار جلوہ ہوا اور وہ برداشت بھی نہ کر سکا، رب نے اس پہاڑ کی بھی قسم کھائی، وَالطُّورِ، قسم ہے اس طور کی، بے شک وہ برداشت نہ کر سکا مگر ہماری جلوہ گاہ تو بنا، بے شک وہ برداشت نہ کر سکا تھا مگر ہماری جلوہ گاہ تو بنا، ہمارے حسن کا جلوہ تو پڑا تھا اس پر۔ تو جس پہاڑ پر حسن الہی کا ایک جلوہ پڑا وہ محل قسم بن گیا، وہ محل قسم بن گیا، اور در حقیقت یہ طور جلوہ گاہ حسن الہی ہوا، جلوہ گاہ حسن الہی ہوا، قسم ہے طور کی۔ اگر تو طور وادی سینا والا ہو تو قسم ہے اس طور کی جس پہ ہم نے ایک جلوہ کیا اور وہ سنبھال نہ سکا، اور ایک طور
قاب قوسین والا بھی ہے، ایک طور قاب قوسین والا بھی ہے۔ تو جس پہاڑ پر ایک بار جلوہ ہوا اور وہ برداشت نہ کر سکا، اس کی تو رب قسم کھائے۔ اور وہ قلب مصطفیٰ جو ہمہ وقت جلوہ گاہ خدا بنا رہا، جو ہر وقت جلوہ گاہ خدا تھا، ہر وقت جلوہ گاہ خدا تھا۔ قرآن کہتا ہے ما کذب الفؤاد ما رعا، میرے محبوب کا دل میری جلوہ گاہ بن گیا، اور جو وہ دیکھتا رہا دل اس کی تصدیق کرتا رہا۔ ہاں یہ وہی ہے، یہ وہی ہے جسے تکنے کی آرزو موسیٰ نے کی تھی، ہاں یہ وہی ہے جس نے طور پہ جلوہ کیا تھا۔ ما کذب الفؤاد ما رعا، ہاں یہ وہی ہے جس کے جلوے نے طور کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا، ہاں یہ وہی ہے جس کے جلوے کے منظر نے حضرت موسیٰ کو گرا دیا تھا۔ دل کہتا رہا وہ طور تھا جو برداشت نہ کر سکا۔ مولا نے فرمایا والطور، قسم ہے مصطفیٰ تیرے دل کی کہ جو ہمیشہ میری جلوہ گاہ بنا اور سنبھلا رہا۔ جو ہمیشہ میری جلوہ گاہ رہا۔ والنجم اذا ہوا، اب اس آیت سورہ طور کی پہلی آیت کا سورہ النجم کی پہلی آیت سے تعلق ہے۔ الطور کی پہلی آیت اور ادھر النجم کی پہلی آیت، اور تعلق بھی یہ ہے کہ طور وہ پہاڑ ہے، جلوہ گاہ ہے، نجم جلوہ ہے، وہ ستارہ حسن ہے۔ فرمایا والطور، قسم ہے طور کی، قسم ہے قلب مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ طور کا مفہوم ہوا قسم ہے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ والنجم، سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں النجم ہوا قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ نجم سے مراد قلب مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نجم سے مراد قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا والنجم، قسم ہے قلب مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا ہوا، جب وہ اس کی جلوہ گاہ بنا، جب وہ اس کی جلوہ گاہ بنا۔ ہوا کا معنی ہے اذا انقطع عن جمیع ما سوی اللہ، جب وہ ساری مخلوق سے کٹ گیا اور خالق کے سامنے پیش ہو گیا۔ اذا انشرح منہ الانوار، جب وہ ساری مخلوق سے کٹ گیا اور نور ذات حق کی ایسی جلوہ گاہ بنا کہ وہ نور اس سے پھوٹ اٹھا۔ فرمایا قسم ہے قلب مصطفیٰ تیری اس حالت کی کہ جب نور ذات حق کی یہ جلوہ گاہ تھا، اور تجھ سے ذات حق کے جلوے آگے پھوٹ رہے تھے، تجھ سے ذات حق کے جلوے آگے پھوٹ رہے تھے۔ تو وہ طور، یہاں طور سے مراد جلوہ گاہ خدا، جلوہ گاہ خدا، اور کئی جلوہ گاہیں ہیں مگر سب سے اعلیٰ جلوہ گاہ خدا جو جلوہ گاہ بنی اور جس نے اس کے جلووں کو جذب کیا اور جس نے اس کے جلووں کو جذب کر کے مظہر بن گئی، وہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو والطور اور والنجم اذا ہوا، قسم ہے اے طور یعنی اے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیری کہ جب تو میرے حسن ذات کا جلوہ گاہ بنا۔ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، تو قسم ہے کتاب کی، اشارہ وحی کی طرف، اشارہ کتاب میں وحی کی طرف،
پہلی بات تو کی کہ قسم ہے الطور، یعنی اس طور قلب مصطفیٰ کی کہ جو اللہ کی جلوہ گاہ بنا، اور ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ وہ اپنی منزل کو بھولا نہ اپنی راہ کو بھولا، اور وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش سے اور اپنے نفس کی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، جو بھی بولتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے جو ان پر ہوتی ہے۔ ان هو الا وحی یوحی، تو وہ کتاب مسطور، قسم ہے وحی محمدی کی، والطور قسم ہے قلب مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کتاب مسطور اور قسم ہے وحی مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اللہ کی اس وحی کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اترتی ہے اور وہ کتاب کی مانند ہے اور آپ کی زبان سے صادر ہوتی ہے، اشارہ قرآن مجید کی وحی کی طرف، قسم ہے اس وحی کی، اس قرآن کی، وہ لکھی ہوئی کتاب قرآن جو اس قلب پہ اترتا ہے اور زبان سے صادر ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے قلب کی قسم، دل کی قسم، آقا کے دل پہ اترنے والی وحی کی قسم، فی رق منشور، جو کشادہ اوراق میں ہے، اس کشادہ اوراق سے مراد وہ لوح محفوظ ہے جہاں سے وحی محمدی کا اجرا ہوتا ہے۔ فرمایا علمہ شدید القویٰ ذو مرہ، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بولتا مگر اس کی زبان سے جو کلمہ بھی نکلتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے جو اس پر کی جاتی ہے، اور پھر اس وحی کا فی رق منشور، وہ وحی آتی کہاں سے ہے؟ علمہ شدید القویٰ ذو مرہ، وہ زور آور رب ہے جو براہ راست یہ وحی مصطفیٰ کو تعلیم فرماتا ہے، اور وہ تعلیم جو ہوتی ہے وحی کی وہ علم الہی کے مرتبے سے آتی ہے، لوح محفوظ سے آتی، تو قسم ہے اس وسیع وسعت والے علم الہی کے مرتبے کی، اس لوح محفوظ کی جہاں سے وحی مصطفیٰ کا اجرا ہوتا ہے، اور قسم ہے اس وحی کی جو زبان مصطفیٰ سے صادر ہوتی ہے، اور قسم ہے اس قلب مصطفیٰ کی جس پر وحی اترتی ہے اور وہ جلوہ گاہ خدا ہے۔ اور پھر فرمایا والبیت المعمور، آباد گھر کی قسم، آباد گھر کی قسم، وہ آباد گھر کون سا ہے؟ وہ سارا مصطفیٰ کا سراپا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کا جسد اقدس سر انور سے پاؤں کے تلووں تک پورا جسم آباد گھر ہے خدا کا، جس میں سر انور سے قدمین شریفین تک سارا گھر جسم پاک کا ذکر الہی سے معمور ہے، حکمت الہی سے معمور ہے، علم الہی سے معمور ہے، قرب الہی سے معمور ہے، انوار الہیہ سے معمور ہے، محبت الہی سے معمور ہے، معرفت الہی سے معمور ہے، وہ سارا سراپا میرے کملی والے کا، وہ سارا جسد اقدس میرے کملی والے کا، وہ سارا جسم مبارک میرے کملی والے کا، وہ سر انور کی زلفوں سے لے کر قدمین شریفین کے تلووں کی تک، اے محبوب قسم ہے تیرے سراپا کی کہ وہ میرا آباد گھر ہے، وہ میرا آباد گھر ہے، اور وہی تو روحوں کا کعبہ ہے، وہی تو روحوں کا کعبہ ہے، وہ جسموں کا کعبہ ہے، وہ روحوں کا کعبہ ہے، وہ فرشتوں کا کعبہ ہے، وہ ولیوں کا کعبہ ہے، وہ نبیوں کا کعبہ ہے، اور وہ ساری کائنات کا کعبہ ہے۔ والبیت المعمور، تیرا جسم میرا آباد گھر ہے، تیرا جسم میرا آباد گھر ہے، اور آباد گھر اس لیے کہ باقی ساری رونقیں تیرے دم سے ہیں، باقی ساری رونقیں تیرے دم سے ہیں، ساری رونقیں تیرے دم سے،
والبیت المعمور، اور قسم ہے محبوب اس تیرے سراپے کی جو میرا آباد گھر ہے، اور جو تو جہاں ہو وہی جگہ آباد ہوتی ہے، جو تو جہاں ہو پھر وہی جگہ آباد ہوتی ہے، اور کعبہ بھی، کعبۃ اللہ بھی آباد ہوا تو تیرے دم سے۔ تو جس میں محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم ہے، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، علمہ شدید القویٰ ذو مرہ، یہاں تک وہی اتری۔ اور والبیت المعمور، اب سراپا مصطفیٰ کی قسم، یہ سراپا مصطفیٰ کیا تھا؟ فاستویٰ، جو پھر جس نے قصد کیا، ارادہ کیا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اور عرش کے اوپر کے کنارے پر کھڑا ہو گیا، سوئے معراج چلا، سوئے معراج چلا، اور رب کا یہ آباد گھر عرش کے اوپر کے کنارے پر کھڑا ہو گیا، عرش کے اوپر کنارے پر کھڑا تھا، اور فاستویٰ، اور میری جانب متوجہ تھا، اور میری سمت آنے کا قصد فرما رہا تھا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اور وہ آسمان کے آخری کنارے پر کھڑا تھا، عرش پر کھڑا تھا۔ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، یہ تو قسم تھی محبوب تیرے سراپا کی جو میرا آباد گھر تھا، اور پھر سراپا تو ساری کائنات سے اونچا، ساری کائنات سے اونچا جسم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر جسم رسول سے اونچی روح مصطفیٰ، فرمایا وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، اور قسم ہے اونچی چھت کی، تیری روح تیرے جسم کے لیے چھت ہے، جس روح کو اتنا بلند کیا کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، سراپا عرش پر گیا، اور پھر آگے اللہ پاک نے اس روح انور کو اور روح مجسم کو پھر ثم دنا کی سیڑھی پر چڑھایا، فتدلی، پھر تدلی کی عظمت اور بلندی کی منزل پر، چھت پر بٹھایا، فکان قاب قوسین او ادنا، اور پھر قربتوں کے سارے فاصلے طے کرائے اور اپنی جوار قربت خاصہ میں بٹھا لیا۔ والسقف المرفوع، قسم ہے اس اونچی چھت کی، اس تیری روح کی کہ جو دنا اور تدلی کی منزلیں طے کر کے قاب قوسین او ادنا تک پہنچی۔ اور پھر والبحر المسجور، جسم کی قسم جو عرش سے اوپر گیا، روح کی قسم جو دنا اور تدلی کی قربتوں پر جا پہنچی، والبحر المسجور، اور پھر قسم ہے ابلتے ہوئے سمندروں کی۔ وہ کون سے سمندر؟ جب مقام کعبہ قوسین او ادنا پر اللہ پاک نے صفاتی قرب کی منزل پر، پھر ذاتی قرب کی منزل پر اپنے محبوب کو جب سامنے بٹھایا، اور ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، اور دو کمانوں سے بھی کم فاصلے پر او ادنا تک لے گیا، تو وہاں فاوحا الی عبدہ ما اوحا، پھر اللہ پاک نے اپنے اسرار اتارے اپنے عبد مقرب میں، حضور علیہ السلام کی اندر اپنے اسرار، اپنی وحی فرمائی، اور اس مقام پر جب اللہ پاک نے اپنی وحی فرمائی اور اسرار اتارے، تو جسد پاک عرش وہ اللہ پہ اوپر، روح اقدس دنا اور تدلی کی منزل سے اوپر، اور جب وحی الہی ہوئی تو اسرار الہیہ اور معارف الہیہ کے سمندر موجزن ہو گئے، اسرار الہیہ کے سمندر ابل پڑے۔ فرمایا محبوب والبحر المسجور، قسم ہے تیرے اسرار کی کہ جو ابلتے ہوئے سمندروں کی طرح موجزن ہوئے۔ حضور علیہ السلام کے سفر معراج کے ایک ایک مرحلے کو سورہ الطور میں استعارتاً اور تمثیلاً اور سورہ النجم میں صریحاً اللہ پاک نے بیان کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان اس سورت پاک میں الطور کے لفظ کے ساتھ فرمایا ہے۔ طور، قسم ہے طور کی، اس لیے کہ اس طور کو اسی سورہ الطور کا جہاں شروع ابتدا میں
حضور علیہ السلام کے قلب اطہر کی قسم کھائی ہے اور تشریح دی ہے طور کے ساتھ، مگر فرق یہ ہے کہ وہ طور برداشت نہ کر سکا اور یہ طور قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جذب کر کے مظہر بن گیا، اس نے برداشت کیا۔ اب اس برداشت کا اشارہ اسی صورت کے آخر میں فرمایا جا رہا ہے، سورہ طور کے آخر میں فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ۔ اب حضور علیہ السلام کے دل سے خطاب ہے، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اے طور عظمت و استقامت، والطور، اے طور عظمت و استقامت، اے ثابت قدمی کے طور، اے عظمت و بلندی کے طور، اے استقامت اور استقلال کے طور، اے عزم اور بلندی کے طور، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر کیا ہے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اس لیے کہ تو ہر وقت ہماری آنکھوں میں رہتا ہے، ہر وقت ہماری نظروں میں رہتا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کے معنی کے دو مرتبے ہیں، ایک مرتبہ تفرقہ پر اس کی تفسیر ہے اور ایک تفسیر مرتبہ جمع پر ہے، مرتبہ تفرقہ پر اور مرتبہ جمع پر۔ اب یہ بات سمجھاتا ہوں۔ مرتبہ تفرقہ یہ تصوف کی دو اصطلاحات ہیں جو صوفیاء عرفاء استعمال کرتے ہیں۔ اب اس کو آسان طریقے سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ مرتبہ تفرقہ پر تفسیر اس آیت کریمہ کی یہ ہے، وَالطُّورِ، اے طور عظمت و استقامت، اے بلندی کے طور، اے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر کر، لِحُکْمِ رَبِّکَ۔ اس کا پہلا معنی یہ ہے کہ جب آپ پر احکام ربوبیت کا اجرا ہو، لِرَبِّکَ، تیرے رب کے احکام کا جب اجرا ہو تو صبر کیا کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر اللہ کی مخلوق کی طرف نکلے، کبھی طائف جاتے ہیں، آپ بھولی بھٹکی انسانیت کو اللہ کی راہ دکھاتے ہیں، لوگ آپ کو نہیں پہچانتے اور آپ پر پتھروں کی بارش کرتے، آپ کا جسد پاک لہو لہان کرتے، اتنے پتھروں کی بارش ہوتی کہ سیرت کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں ہے کہ اتنے پتھر برسائے گئے کہ آپ جو قدم اٹھاتے اسی قدم پہ پتھر آتا۔ اور بستی طائف کے وڈیروں نے، جاگیرداروں نے، اور طائف کے سرمایہ داروں نے، اور طائف کے جو وڈیرے تھے بڑے بڑے، انہوں نے اباش جوانوں کو، غنڈے قسم کے جوانوں کو طائف کے بازاروں میں دونوں طرف کھڑا کر دیا، پتھر ان کے ہاتھ میں تھے، اور کہا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے تم بغیر انقطاع کے تسلسل سے اس کے اوپر پتھروں کی بارش کرنا۔ جرم کیا تھا؟ جرم فقط یہ تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دوزخ کے گڑھوں سے نکال کر جنت کی طرف لے جانا چاہتے تھے، انہیں کفر اور شرک کی پستی سے نکال کر توحید کی عظمت کی شاہراہ پہ چلانا چاہتے تھے، انہیں ناانصافی جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر عدل انصاف کی روشنی کی طرف لے جانا چاہتے تھے، انہیں ظلم سے نکال کر عدل کی طرف لے جانا چاہتے تھے، اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جانا چاہتے تھے، کفر سے نکال کر ایمان کی طرف لے جانا چاہتے تھے، شرک سے نکال کر توحید کی طرف لے جانا چاہتے تھے، انسانیت کی ذلت اور پستی سے نکال کر انسانیت کی عزت اور عظمت کی طرف لے جانا چاہتے تھے، ان کو اونچا بنانا چاہتے تھے، وہ گرے ہوئے تھے، انہیں عزت دلانا چاہتے تھے۔ اس جرم کی پاداش میں پتھروں کی بارش ہوئی، جو قدم آقائے دو جہاں کا اٹھا ان ظالموں کے پتھر آئے،
اتنے پتھر برسے کہ سر انور سے قدمین شریفین تک جسد پاک کا ایک ایک حصہ لہو لہان ہو گیا، اور جسد پاک اتنا چور ہوا کہ اب قدم اٹھانے کی سکت نہ رہی۔ ایک دیوار کی ٹیک لگا کر آقا بیٹھ گئے، سستانے لگے۔ پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اجازت ہو تو اس طائف کی پوری بستی کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دوں، حکم ہو اس بستی کو بلندیوں تک لے جا کر نیچے گراؤں اور اس طرح تباہ و برباد ہو جائیں یہاں کے باسی کہ پھر قیامت تک کوئی متنفس یہاں جینے والا نہ رہے۔ صرف آپ کے ایک اشارہ ابرو کی ضرورت ہے۔ آقا نے فرمایا فرشتے تیرے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا ہے، محمد کے صبر کا پیمانہ لبریز نہیں۔ فرمایا فرشتے میں ابھی اس قوم کے لیے بد دعا نہیں کرتا، ان کا جرم صرف اتنا ہے کہ مجھے پہچانتے نہیں، انہیں میری معرفت نہیں ہے، انہیں میرے مقام کی خبر نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ نہیں پہچانتے نہ صحیح مگر ان کی نسلوں میں پہچاننے والے پیدا ہو جائیں، پہچاننے والے پیدا ہو جائیں۔ حضور علیہ السلام شہر مکہ میں آتے ہیں، لوگوں کو راہ ہدایت دیتے ہیں، آپ پر تانا زنی ہوتی، تیروں کی بارش ہوتی، 3 سال تک شیب ابی طالب میں آپ کو قید کر دیا جاتا ہے۔ پورا خانوادہ رسول اور پورے بنی ہاشم جو حضور علیہ السلام پر ایمان لائے سب قید کر دیے جاتے ہیں۔ حرم کعبہ میں نماز پڑھتے سجدے میں جاتے ہیں تو جانوروں کی اوجھڑیاں لا کے آقا کے کندھوں پہ رکھ دی جاتی ہیں، باہر نکلتے ہیں تانے دیے جاتے ہیں، شہر مکہ کے چوراہوں پر شہر کے اوباشوں کو بٹھا دیا جاتا ہے، اور ہر جانے والے سے پوچھا جاتا ہے کدھر جا رہے ہو؟ کوئی کہہ دے کہ حضور کی طرف جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو کہا جاتا ہے وہ تو جادوگر ہے، معاذ اللہ وہ تو کاہن ہے، معاذ اللہ وہ تو مجنون ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ آقا دو جہاں قوم کی بھلائی کے لیے باہر جاتے، ہر طرف سے دکھ ملتے، تانے ملتے، تیر ملتے، پتھر ملتے، گالیاں ملتی، مخالفتیں ملتی، مزاحمتیں ملتی، اذیتیں ملتی، مشکلات کے پہاڑ تھے، مزاحمتیں تھی، رکاوٹیں تھی، مصائب تھے، آلات تھے، بتقاضائے بشریت کبھی دل پر بوجھ آتا، دکھی دکھی پلٹ کر آتے۔ جب دل پر بوجھ آیا تو اللہ پاک کی طرف سے پیغام آ گیا، فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، نہ گھبرا میرے پیارے، تو استقامت کا طور ہے، وَالطُّورِ، نہ گھبرا میرے پیارے، تو عزم و استقلال کا پہاڑ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَالطُّورِ، قسم ہے اے طور استقامت، قسم ہے اے طور عزم، قسم ہے اے طور استقلال، قسم ہے تیری اے طور جرت، اے طور شجاعت، اے طور وسالت، اے طور عزم، قسم ہے تیری کہ تو پہاڑ ہے۔ تیرے رب کے احکام ربوبیت کا اجرا ہے، رب کے احکام ربوبیت کا اجرا ہے، رب کی خاطر تکلیفیں آ رہی ہیں صبر کر، رب کی خاطر تکلیفیں آ رہی ہیں صبر کر۔ کیوں؟ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب اگر احکام ربوبیت کا اجرا ہو رہا ہے تجھ پر اور مصائب و آلام کے پہاڑ آ رہے ہیں اور دشمن حملہ آور ہو رہے ہیں تو محبوب صبر کر، اے کوہ استقامت صبر کر۔ کیوں؟ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا نَرَاكَ حِفْظًا وَحَرَاسَةً لَكَ، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا کا معنی ہے نَرَاكَ حِفْظًا وَحَرَاسَةً لَكَ۔ میرے محبوب اگر یہ ساری دنیا مل کر تجھے مٹانا چاہتی ہے تو تو گھبرا نہ، رب تجھے بچانے کا وعدہ کر چکا ہے، تیری حفاظت فرمانے والا رب ہے، تجھے رب نے اپنی حفاظت و حراست میں لے رکھا ہے۔ میرے محبوب فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تو ہماری نگاہ حفاظت میں ہے، تو ہماری نگاہ حراست میں ہے۔ اگر ساری دنیا تیری دشمن ہے تو کیا ہوا، رب تو تیرا دوست ہے۔ ساری دنیا تجھ پر حملہ آور ہے تو واللہ یعصمک من الناس، رب تو تیرا بچانے والا ہے۔ اس لیے کوہ استقامت صبر کر۔
تو رب کی حفاظت و حراست میں ہے، اور رب کی نگاہ حفاظت تیرا پہرا دے رہی ہے، نہ گھبرا۔ اور دوسرا معنی اسی مرتبہ تفرقہ پر وہ مقام محبت میں ہے، اور وہ یہ کہ محبوب یوں بھی دیکھ کہ تیرا تعلق ہمارے ساتھ کیا ہے۔ تعلق بھی تو محبت والا ہے، اور محبت میں سکھ کب ہوتے ہیں؟ محبت تو نام ہی دکھوں کا ہے۔ واصبر، بات محبت کی ہے پیارے، اور جب رشتہ محبت ہو گیا، جب رشتہ محبت ہو گیا تو محبت کی راہ پر تو پتھر ہیں، محبت کی راہ پر تو مشکلات ہیں، محبت کی راہ پر تو گھر بار لٹتے ہیں، محبت کی راہ پر تو سر نیزے پر چڑھتے ہیں، محبت کی راہ پر تو وطن چھوڑے جاتے ہیں، محبت کی راہ پر بچوں کی قربانی ہے، محبت کی راہ پر عیش و آرام کی قربانی ہے، محبت کی راہ پر سکھ کی قربانی ہے، محبت کی راہ پر بھوک ہے، فقر ہے، فاقہ ہے، محبت کی راہ پر غربت ہے، محبت کی راہ پر خوف اور ہراس ہے، محبت کی راہ پر جان کی قربانی ہے، مال کی قربانی ہے، سکھ اور چین کی قربانی ہے۔ اگر احوال محبت کی مشقتیں آئیں تو میرے محبوب وصبر، انہیں برداشت کر۔ اے کوہ استقامت، محبت کی راہ پہ چل رہا ہے تو، محبت کی راہ پہ چل رہا ہے۔ پہلے تھا جب رب کی طرف سے احکام کا اجرا ہو اور تکلیفیں آئیں تو صبر کر، یہ تجھے مٹا نہیں سکتے کہ رب کی نگاہ تیری حفاظت فرما رہی ہے۔ اور مقام محبت پر حکم ہے، میرے حبیب وصبر، صبر کر، کہ راہ محبت تو ہے ہی مصیبتوں والی راہ، تکلیفوں والی راہ ہے، مصائب و آلام والی راہ ہے۔ میرے پیارے، اگر راہ محبت پہ قدم رکھا ہے تو مصائب محبت کو جھیل، آلام محبت کو برداشت کر، مشکلات محبت کو برداشت کر، تکالیف محبت کو برداشت کر۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ان تکلیفوں کو نہ دیکھ، ادھر تک نَرَاكَ شَوْقًا إِلَيْكَ، محبوب اگر تو میری محبت میں تکلیفیں اٹھا رہا ہے تو میں بھی تو تیری محبت میں ہر وقت تجھے تکتا رہتا۔ نَرَاكَ شَوْقًا إِلَيْكَ، ان پتھروں کو نہ دیکھ، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا إِنَّا نَرَاكَ شَوْقًا إِلَيْكَ إِنَّا نَرَاكَ طَالِبًا لَكَ۔ اے حبیب، اگر راہ محبت پر تو میری خاطر پتھر کھا رہا ہے تو میں بھی تو اپنی نگاہ محبت ہر ایک سے موڑ کر دن رات تجھے تکتا رہتا ہوں۔ تو طائف کے بازاروں میں تھا، تجھ پر پتھر پڑ رہے تھے، میرے محبوب اگر تو میری خاطر پتھر کھا رہا تھا تو میں بھی تو ہر ایک کو چھوڑ کر تجھے تکتا جا رہا تھا۔ محبوب تو سفر میں ہو تو میں تمہیں تکوں، تو حضر میں ہو تو تمہیں تکوں، تو چلتا ہو تو تیرا خراپا دیکھوں، بیٹھا ہو تو تیرا جلسہ بیٹھنا دیکھوں، لیٹا ہو محبوب تو تیرے سونے کا انداز دیکھوں، اور تیرے سونے کے انداز سے محبت ہو جائے تو تجھے یا ایھا المزمل کہہ کے پکاروں، تو چادر لے لے یا ایھا المدثر کہہ کے پکاروں، راتوں کو کھڑا ہو تیرے قدموں پہ وحی آ جائے تو جبرائیل کو بھیجوں، جا میرے پیارے کے کہتا ہاں ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کبھی تجھے یاسین کہہ کے کہوں میرے پیارے، کبھی تجھے یاسین کہہ کے پکاروں، کبھی یا ایھا الرسول کہہ کے بلاؤں، کبھی تمہیں طٰہٰ کہہ کے بلاؤں، کبھی یا ایھا المزمل کہہ کے بلاؤں، کبھی یا ایھا المدثر کہہ کے بلاؤں، کبھی تمہیں والضحیٰ کہہ کے تیرے مکھڑے کی قسم کھاؤں، کبھی واللیل کہہ کر تیری کندر والی زلفوں کی قسم کھاؤں۔ محبوب دیکھ، اگر میری خاطر تو نے پتھر مارے کھائے ہیں تو میں نے بھی تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی کو طٰہٰ بھی تو کہہ کے نہیں بلایا، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی کے مکھڑے کو والضحیٰ بھی تو نہیں کہا، کسی کی زلفوں کو واللیل بھی تو نہیں کہا،
ارے کسی کی چادر مدثر کی قسم بھی تو نہیں کھائی، کسی کی کملی مزمل بھی تو قسم نہیں کھائی محبوب۔ میرا تو وسیلہ یہ تھا، جس نبی کو بلانا تھا کہا یا آدم، میرا طریقہ یہ تھا، جس نبی کو بلانا چاہا فرمایا یا موسیٰ، یا داؤد، یا سلیمان، یا عیسیٰ۔ میرا تو طریقہ یہ تھا، جس کو بلایا نام سے بلایا۔ محبوب اگر تو نے میری خاطر تکلیفیں اٹھائی ہیں تو ہمارے بھی تو رنگ دیکھ، ہم نے تجھے نام سے بھی کبھی نہیں بلایا، نام سے بھی کبھی نہیں بلایا۔ میرے حبیب ابراہیم کا بھی وطن تھا علیہ السلام کا، وہ بھی اپنے شہر میں چلتے تھے، مگر میں نے اپنے ابراہیم کے شہر کی گلیوں کی قسم تو نہیں کھائی۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تیرا بھی شہر مکہ ہے، اور جب تو شہر مکہ کی گلیوں میں چلتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، جب تو شہر مکہ کی گلیوں میں چلتا ہے، تیرے قدموں کے تلوے جس زمین پہ لگتے ہیں ان گلیوں کی قسم کھاتا ہے۔ رب ہو کر گلیوں کی قسم کھاؤں، ہے سمجھ میں آنے والی بات؟ ہائے ہائے، رب ہو کر تیرے شہر کی گلیوں کی قسم کھاؤں، کو ہے سمجھ میں آنے والی بات؟ میرے پیارے یہ تو گلیاں ہیں، یہ تو گلیاں ہیں پیارے۔ ووالد وما ولد، جس کا نام تیرے نسب میں آ گیا، حضرت عبداللہ سے لے کے حضرت آدم تک، جس کی پشت میں تیرا نور رہا، اس پشت کی بھی قسم۔ تیری خاطر کتنوں کی قسم کھانی پڑی، ہائے ہائے ہائے، تیری خاطر کتنوں کی قسمیں کھائیں۔ وما ولد، اور جو پیدا ہوا اس کی قسم، پہلے تو نہیں کھائی تھی کسی کی پیارے، یہ تو پھر والد و ولد کی قسم ہے پیارے۔ میری تو محبت کا عالم یہ ہے کہ جو تیرے صحابہ ہیں، جو تیرے غلام جن گھوڑوں پہ ہوں اور وہ گھوڑے چلیں اور ان کی ٹاپوں سے جو گرد اٹھے، کہاں تیری نسبتیں تیرے غلاموں کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی گرد کی بھی قسم۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، پیارے پتھر لگے، تیر برسے، تانے ملے تو پرواہ نہ کر، ادھر نہ دیکھ، ہماری حالت محبت کو بھی تو دیکھ۔ ہائے ہائے، ہماری نسبت محبت کی بھی تو دیکھ، ہم بھی تو جدھر تو جاتا ہے تجھے ہی تکتے ہیں، لوگ ہمیں دیکھتے ہیں ہم تمہیں دیکھتے، لوگ ہمیں دیکھتے ہیں ہم تمہیں دیکھتے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب کیا یہ کم کی نعمت ہے؟ اسی پر صبر کر، اور کیسے؟ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور جب تو کھڑا ہو قیام کرے رب کی تسبیح کیا کر، پیارے جب تو قیام کرے رب کا شکریہ ادا کیا کر بطور خاص، کیوں؟ اس لیے کہ جب تو قیام کرتا ہے، میرا اعلان ہے الذی یراک حین تقوم، جب تو کھڑا ہوتا ہے، جب تو قیام کرتا ہے، کئی کھڑے ہوتے ہیں، صفوں کی صفیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، قائمین کی صفیں بھری ہوئی ہوتی ہیں قیام کرنے والوں کی، اور کئی قیام کرنے والوں میں میری نگاہ ایک تجھے تک رہی ہوتی ہے۔ الذی یراک حین تقوم، کہ وہ میرا محبوب قیام کر رہا ہے، وتقلبک فی الساجدین، اور سجدہ ریزی کرنے والوں میں تو سجدے میں جاتا ہے تو تیرے سجدے دیکھتا ہوں، قیام کرتا ہے تیرے قیام دیکھتا ہوں، اور جب تو مکھڑا نماز میں آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، تو اوپر اٹھاتا ہے میں تمہیں دیکھتا ہوں، تو اوپر دیکھتا ہے میں نیچے دیکھتا ہوں، تو میری طرف دیکھتا ہے میں تیری طرف دیکھتا ہوں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، پیارے صبر کر، اگر ہماری محبت کی راہ میں تکلیفیں ہیں تو پھر اس راہ میں یہ مزے بھی تو ہیں، ہائے ہائے ہائے، اس راہ میں یہ مزے بھی تو ہیں کہ میری محبت کی دولت، میری محبت کی دولت، ہر وقت میری نگاہ شفقت، میری نگاہ عنایت، اس لیے پیارے صبر کر، نراک شوقا الیک، ہم شوق کے ساتھ تمہیں تکتے، شوق کے ساتھ تمہیں تکتے۔ ہائے ہائے ہائے، ایک روز سیدنا جبرائیل امین کئی دن وحی لے کے نہ آئے،
کس کس کو شوق نہ تھا، بس ہم ہی شوق سے معروم رہ گئے، ہم ہی شوق سے معروم رہ گئے۔ سیدنا جبرائیل امین کئی دن بعد آئے وحی لے کر، آپ نے فرمایا جبرائیل آج بہت دنوں کے بعد آئے ہو، مجھے بڑا انتظار رہا۔ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں آقا مجھے بھی آپ کے دیدار کا بڑا اشتیاق تر پاتا رہتا ہے، آپ کے دیدار کا اشتیاق بڑا رہتا ہے، مگر کیا کریں مجبور ہیں، جب امر ہوتا ہے تو آتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے، اپنی مرضی سے، مرضی ہو تو شاید یہاں آ کے واپس ہی نہ جائے، مرضی ہو تو یہاں آ کر وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، والطور، قسم ہے اے جلوہ گاہ حسن ماں، والطور، اے جلوہ گاہ حسن ماں، اے میرے پیارے، اے میرے حسن ذات کے جلوہ گاہ، صبر کر، اگر راہ محبت میں تکلیفیں ہیں تو راہ محبت میں راحتیں بھی ہیں۔ ایام معدودات، ایام معدودات، چند دن ہیں، گنتی کے دن ہیں، کیا گنتی کے دن ہیں۔ روزوں کے لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو روزے رکھے کرو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے جیسے اگلوں پر فرض کیے تھے تاکہ متقی بن جاؤ۔ ایام معدودات، بس گنتی کے چند دن ہیں، گنتی کے چند دن ہیں، ان میں دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دو، رک جاؤ اور نفسانی راحتوں سے روزہ رکھ لو، نفسانی راحتوں اور شہوتوں سے روزہ رکھ لو، زندگی چند دن ہے، زندگی چند دن ہے، گنتی کے دن ہے، نفسانی لذتوں شہوتوں سے روزہ رکھ لو، چند دنوں کی بات ہے، تمہیں اپنے دیدار سے افطاری کراؤں گا، اپنے دیدار سے افطاری کراؤں گا، چند دنوں کی بات ہے، نفسانی لذتیں راحتیں چھوڑ دو، تمہیں اب دور ہو جاؤ، نفسانی لذتوں سے دور ہو جاؤ، تمہیں اپنی قربت کا عیش اور لذت عطا کروں گا۔ چند دن ہیں، تکلیف سے دھیان ہٹایا جا رہا ہے اور اپنی شفقت و عنایت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ راہ محبت میں چلنے والوں تکلیفوں کو گلے لگاتے ہیں، ہم حوصلہ ہارنے والے لوگ، حوصلہ بولیے ہارنے والے ہیں یا جمع رکھنے والے ہیں؟ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہم تو حوصلہ ہارتے ہیں، اور قرآن کا سبق یہ ہے وَاصْبِرْ، اس راہ پر چلنا ہے تو صبر کے بغیر چارہ نہیں، صبر کے بغیر چارہ نہیں، صبر کرو، اور جو صبر کی راہ پر چلا اس کے لیے لذتیں بڑی، اس کے لیے راحتیں بڑی۔ اور اس کے بعد یہ تو تھی دو تفسیریں مقام تفرقہ پر، اور اب مقام جمع پر، اسی آیت کریمہ کی تفسیر مقام جمع پر، تو میں وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، محبوب اپنے رب کی اس عنایت پر شاکر رہ، رب کی اس عنایت اور حکم پر شاکر رہ، راضی رہ، کیوں؟ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اس کا مطلب یہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا مانا فَإِنَّكَ تَرَانَا بِأَعْيُنِنَا، محبوب ہمارے کرم پہ راضی رہ کہ تو ہمیں ہماری نگاہ سے دیکھتا ہے، تَرَانَا بِأَعْيُنِنَا، تَرَى الْحَقَّ بِعَيْنِ الْحَقِّ، میرے محبوب اللہ کے اس کرم پہ راضی رہ، فَإِنَّكَ تَرَانَا بِأَعْيُنِنَا، تَرَانَا محبوب راضی رہ رب پر۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ دنیا میں اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، انسان اپنی آنکھوں سے اللہ کو دنیا میں نہیں دیکھتا، ٹھیک ہے، ہم کب کہتے ہیں کہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ ہم کب کہتے ہیں کہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ محبوب تجھے اپنا آپ دکھانے کے لیے ہم نے تیری آنکھ رہنے ہی نہیں دی،
تو دیکھتا ہے مجھے میری آنکھ کے ساتھ. فَإِنَّكَ تَرَانَا بِأَعْيُنِنَا. محبوب راضی رہ رب کے اس کرم پر کہ جب تو ہمارا جلوہ کرنا چاہتا ہے، جب تو ہمارا جلوہ کرنا چاہتا ہے، جب میرے دیدار کا شوق تیرے اندر بھڑکتا ہے، جب میرے نظارہ حسن کی خواہش تیرے اندر آتی ہے، جب میری حسن ذات کو بے نقاب دیکھنے کے لیے تیرا دل مچلتا ہے. مچلا حضرت موسیٰ کا دل بھی تھا. اس نے بھی کہا تھا رب ارنی انظر الیک، میرے مولا پردہ ہٹا، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں. میں نے فرمایا تھا لن ترانی موسیٰ، تو اپنی آنکھ سے مجھے دیکھ نہیں سکتا. قاعدہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی انسان اپنی آنکھ سے مجھے دیکھ نہیں سکتا. حبیب تیری باری آئی، تو نے میرا جلوہ کرنا چاہا، میرا دیدار کرنا چاہا، میرے حسن ذات کے جلووں میں خود کو گم کرنا چاہا. ہم نے کہا محبوب بس تیرے لیے یہ جلوہ مختص ہے. ہم نے تجھے اپنی آنکھ سے فنا کر دیا اور اپنی آنکھ سے تمہیں بقا کر دیا. تجھ سے تیری نظر لے لی، اپنی نظر دے دی. ہائے محبوب، تجھ سے تیرا دیکھنا لے لیا، اپنا دیکھنا دے دیا. اب جلوہ حسن بھی میرا ہے، دیکھنے والا تو ہے مگر نگاہ بھی میری ہے. تو مجھے میری نگاہ سے دیکھتا ہے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. محبوب راضی ہو کہ ہم نے اپنے جلوے کے لیے تیری نگاہ کو اپنی نگاہ بنا دیا ہے. کیسے؟ کوئی کہے گا کیسے؟ اسی طرح جیسے حضور کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت بنا دیا. مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. بڑی سادہ قرآن مجید کی بات. جو رسول کی اطاعت کرے اس نے، بولیے، اللہ کی اطاعت کی. جیسے قرآن نے حضور کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ بنا دیا ہے. ان الذین یبایعونک، وقت بیعت، وقت تو کسی مقصد کے لیے ریپلیسمنٹ ہوتی ہے، کسی مقصد کے لیے ریپلیسمنٹ ہوتی ہے، اسپریچول. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. حدیبیہ کے میدان میں 1400 یا 1500 صحابہ نے حضور علیہ السلام کے دست اقدس پر بیعت کی. پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ دست مصطفیٰ پر بیعت ہو رہی ہے، مگر قرآن کی آیت اتری اور 1500 صحابہ میں اعلان ہوا. فرمایا جو لوگ میرے حبیب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں انہیں بتا دو کہ آپ کے ہاتھ پر نہیں، اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ. مگر وہ صحابہ چونکہ ایمان والے تھے، انہوں نے کیوں اور کیسے نہ کہا، کیوں اور کیسے نہ کہا کہ ہاتھ تو مصطفیٰ کا ہے. ید اللہ کیسے بن گیا، اللہ کا ہاتھ کیسے بن گیا؟ نہیں، وہ تو ماننے والے لوگ تھے، ماننے والے لوگ تھے، انکار کرنے والے لوگ نہ تھے. تو 1400 صحابہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. اللہ پاک برمالا ید اللہ فوق ایدیہم فرما کر حضور کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے. پھر آقا نے کنکریاں ماری، کافروں کی آنکھوں میں کنکریاں ماری. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. وہ کنکریاں میرے حبیب آپ نے نہیں ماری، جو آپ نے ماری تھی وہ تو اللہ نے ماری تھی. میں جواب دے رہا ہوں کہ حضور کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا کیسے ہوا؟ اللہ کو اللہ کی آنکھ سے کیسے دیکھا؟ جیسے اللہ کے ہاتھ سے کنکریاں ماری، ہائے ہائے ہائے، جیسے اللہ کے ہاتھ سے وما رمیت اذ رمیت ماری حضور نے، مگر فرمایا حبیب تو نے نہیں ماری، جو تو نے ماری وہ تو میں نے ماری تھی. نہ کیوں نہ کیسے. یؤمنون بالغیب، مولا جو تو فرما دے وہی حق ہے. بات سمجھ میں آئے یا نہ، ایمان اسی کا نام ہے. محبوب وہ تو نے نہیں ماری، جو تو نے ماری تھی وہ تو اللہ نے ماری تھی.
میرے حبیب جو لوگ تیرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ان الذین یبایعونک، میرے حبیب جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ تو صرف اللہ سے بیعت کرتے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر جو آپ کا ہاتھ دکھائی دے رہا ہے آپ کا نہیں، اللہ کا ہاتھ۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ تھے، مکہ معظمہ گئے تھے سفیر بن کر، آقا نے چاہا میرے سارے صحابہ نے میری بیعت کر لی مگر میرا عثمان رہ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا عثمان رہ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معلوم ہے کیا کیا؟ 1500 صحابہ کے اجتماع نے آقا نے اپنا ہاتھ بلند کیا، فرمایا لوگو یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور عثمان میرے ہاتھ کے ذریعے میرے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے، عثمان میرے ہاتھ کے ذریعے میرے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے۔ عثمان نہ نزدیک نہ سامنے، نہ حدیبیہ میں موجود نہ بیعت کے وقت موجود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر فرمایا کہ عثمان میرے ہاتھ کے ذریعے میرے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے۔ تو جس طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے ہاتھ کے ذریعے حضور ہی کی بیعت کی، آقا نے اللہ کی آنکھ سے اللہ ہی کا دیدار کیا۔ اللہ کی آنکھ سے اللہ ہی کا دیدار کیا۔ تو محبوب جب، اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت اس لیے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ یہ جمع بین القربین ہے، یہ مقام جمع ہے، اس کو عرفاء نے اور محدثین نے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ جمع ایک قرب نوافل ہوتا ہے، ایک قرب فرائض ہوتا ہے، ایک جمع بین القربین ہوتی ہے، اور جمع بین القربین میں ایک مقام جمع اولیاء کا ہے، ایک مقام جمع انبیاء کا ہے، اور ایک مقام جمع مصطفیٰ کا ہے۔ اس مقام جمع پر فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا کا معنی یہ ہے محبوب تجھے کیا غم ہے، ہم نے تمہیں اپنی آنکھ سے اپنا دیدار جو عطا کر دیا۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور اپنے رب کی تسبیح کیا کر جب تو قیام کرے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور میرے پیارے رات ہو تب بھی اللہ کی تسبیح کر، رات ہو تب بھی اللہ کی تسبیح کر، وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور صبح جب ستارے غروب ہو جائیں تب بھی تسبیح کر، یعنی شام بھی تسبیح کر صبح بھی تسبیح کر، صبح و شام تسبیح کر، یعنی ہر وقت تسبیح کر۔ کیوں میرے پیارے، جب ہم ہر وقت تجھ سے غافل نہیں سو تو بھی کسی وقت ہم سے غافل نہ ہو۔ جب ہر وقت ہم تمہیں دیکھتے ہیں تو ہر وقت ہمارا نام جپ، ہمیں یاد کر، تو ہر وقت ہمیں یاد کر، ہم تمہیں یاد کریں، تو صبح و شام ہمیں تک، ہم صبح و شام تمہیں تکیں۔ اور یہ قرآن حدیث پاک ہے، اللہ پاک نے فرمایا حدیث قدسی، انا جلیس من ذکرنی وانا عند عبدی حین یذکرنی، جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے پاس ہوتا ہوں، جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے پاس ہوتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں، اسے یاد کرتا ہوں۔ اور اذا فرمایا ذاکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، اگر وہ مجھے اکیلا یاد کرتا ہے میں بھی عرش پر اسے اکیلا یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، جب وہ اجتماع میں مجمع میں مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اس کے لیے اجتماع بنا کر یاد کرتا ہوں، اور میرا اجتماع اس سے بہتر ہوتا ہے۔ تو جو بندہ اللہ سے جو کرتا ہے، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ مجھ سے جو معاملہ کرتا ہے، جو گمان کرتا ہے، میں اس سے اسی طرح کا معاملہ کرتا ہوں۔ اس لیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
جب ہم صبح و شام اور ہر گھڑی آپ کو تکتے ہیں اور آپ کو اپنی نگاہ حفاظت میں رکھتے ہیں اور آپ کی طرف اپنی نگاہ محبت مرکوز کیے رکھتے ہیں اور آپ کو اپنی نگاہ سے اپنا دیدار دیتے ہیں، اس لیے محبوب جب میں تمہیں ہر وقت یاد رکھتا ہوں تو بھی مجھے ہر وقت یاد کیا کر۔ اور پھر بڑی لطیف بات فرمایا میرے حبیب وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ، رات کی گھڑیوں میں بھی اٹھ کے یاد کر، وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور جب ساری رات چمک چمک کر ستارے ڈوب جائیں، ساری رات چمک چمک کر جب ستارے ڈوب جائیں، جب سارے ستارے غروب ہو جائیں، آسمان وحدت پر، آسمان نبوت پر، آسمان رسالت پر ہر نبی ایک ستارے کی مانند چمکا۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی آسمان نبوت پہ چمکے، حضرت نوح بھی چمکے، حضرت ابراہیم بھی چمکے، حضرت یعقوب بھی چمکے، حضرت اسماعیل بھی چمکے، حضرت اسحاق بھی چمکے، حضرت سلیمان بھی چمکے، حضرت داؤد بھی چمکے، حضرت زکریا بھی چمکے، حضرت موسیٰ بھی چمکے، حضرت زکریا بھی چمکے، حضرت یحییٰ بھی چمکے، حضرت عیسیٰ بھی چمکے۔ یہ آسمان نبوت تھا، 1,24,000 یکم و بیش ستارے نبوت و رسالت کے آئے، ہر ستارہ نبوت و رسالت کا آسمان پہ چمکتا رہا، اپنا اپنا وقت چمکتا رہا، اور ہر ستارہ نبوت کا اپنے اپنے زمانے میں چمک چمک کر غروب ہوتا گیا۔ رات اندھیری تھی، میرے نبی ستارہ نبوت بن کر چمک رہے اور میرا نور بکھیرتے رہے اور چمک چمک کر اپنا زمانہ نبوت گزار گزار کے غروب ہوتے رہے۔ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، ساری رات بیت گئی، پھر وہ وقت آیا جب سارے ستارے غروب ہو گئے، جب سارے ستارے غروب ہو گئے، سارے ستارے نبوت کے آسمان پر اپنا اپنا وقت چمک کر غروب ہو گئے۔ ادبار النجوم والنجم اذا ہوا، میرے پیارے جب آسمان نبوت پر نبیوں کے سارے ستارے چمک چمک کر غروب ہو گئے تو قسم ہے ستارے تیری، جب سارے ستارے ڈوب گئے تو تو چمک اٹھا۔ جب سارے ستاروں کے چمکنے کا وقت گیا، ہر کوئی اپنے اپنے زمانے پر چمک چمک کے غروب ہو گیا، تو جب ہر ایک کا غروب ہو چکا، ادبار النجوم والنجم، تو چمک اٹھا۔ ارے ایک ستارہ وحدت، ہر کوئی غروب ہو گیا اور تو چمکا، اور چونکہ ہر ایک کے غروب کے بعد چمکا، اب تو چمکا ہے، تیرا غروب ہی نہیں ہے، تیرا غروب ہی نہیں ہے۔ والشمس والنجم اذا ہوا، سارے ستارے ڈوب گئے، سارے ستارے غروب ہو گئے اور تیرا ستارہ چمک اٹھا۔ ان کا طلوع بھی تھا، ان کا غروب بھی تھا، پر حبیب تیرا طلوع ہے، اب تیرا غروب کبھی نہ ہوگا، تو ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ اور فرمایا کیا عجب ایک اشارہ ہے، ادبار النجوم، اب سارے چمک چمک کے غروب ہو گئے، میرے پیارے اب آسمان خالی ہے، اب اور کوئی چمکنے والا نہیں، اکیلا تو ہے، تو چمک رہا ہے، میں تک رہا ہوں۔ والنجم اذا ہوا، بقول مومن تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ سارے غروب ہو گئے ہیں پیارے، سارے غروب ہو گئے ہیں، آسمان خالی ہے۔ والنجم، اور قسم ہے ستارے تیری کہ تو چمک رہا ہے، تیرا نور قیامت تک روشنی بکھیرتا رہے گا، قیامت تک نور کی شعائیں پھیلاتا رہے گا، اور تیرا نور اب قیامت کے بعد بھی خیرات روشنی کی بانٹتا رہے گا۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو تمام ستاروں کے غروب ہونے کے بعد والنجم کہا، غروب ہونے کے بعد نجوم پر رات ختم ہوئی، نجوم پر رات ختم ہوئی اور نجم سے صبح طلوع ہوئی، نجوم پر رات ختم ہوئی اور نجم سے صبح طلوع ہوئی، تو یہ صبح کا ستارہ بن کے چمکا، آقا صبح کا ستارہ بن کے چمکے، اور ایسے چمکے
کہ فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، اور اس نے پھر سفر طے کیا، اور ایسا سفر کہ نہ اپنی منزل کو بھولا نہ اپنی راہ کو بھولا۔ اس نبی نے منزل کی خبر بھی دی اور راہ کی خبر بھی دی۔ وما ینطق عن الہویٰ، اور اس نے جو کچھ کہا وہ اللہ کی وحی بن کے بولا۔ ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القویٰ، اس نے براہ راست اپنے مالک سے فیض پایا اور براہ راست اپنے مالک سے تعلیم پائی، ذو مرہ، زوراور رب سے تعلیم پائی، اور فاستویٰ، پھر وہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا، اس نے قصد کیا اور سارے عالم مکان کے آخری کنارے پر پہنچا۔ ثم دنا، آخری کنارے پر پہنچا، پھر وہ ہمارے قریب ہوا، پھر وہ ہمارے قریب ہوا۔ ثم دنا فتدلی، پھر اس کے قرب چاہنے کی حد ہو گئی، وہ رک گیا۔ جب دنا کا سفر طے کر لیا تو آواز آئی قف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان ربک یصلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رک جا، آپ کا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ وہ کون سی صلاۃ تھی؟ جب مکہ سے چلے تھے تو تب اللہ صلاۃ نہیں پڑھ رہا تھا، جب بیت المقدس میں تھے تب صلاۃ نہیں پڑھ رہا تھا، جب آسمانوں سے اوپر گئے تب صلاۃ نہیں پڑھ رہا تھا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تو ہر وقت اپنے حبیب پر صلاۃ پڑھ رہا ہے، درود پڑھ رہا ہے۔ تو وہ یہ درود، یہ صلاۃ کون سی تھی جس کے لیے بطور خاص محبوب کو روکا گیا؟ قف، میرے حبیب رک جا۔ صلاۃ کا معنی صرف برکتیں اور رحمتیں بھیجنا ہی نہیں، صلاۃ کا معنی قرب چاہنا بھی ہے۔ صلاۃ کا ایک معنی قرب چاہنا، قریب ہونا بھی ہے اور قریب کرنا بھی ہے، قرب کے معنی میں بھی ہے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکاں اور لامکاں کے مرحلے عبور کر کے جب مقام دنا پر پہنچے تو دنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر کی آخری حد تھی، سفر مصطفیٰ کی آخری حد دنا تھی۔ چونکہ حضور مخلوق تھے اور مخلوق کے سفر کی حد ہے، مخلوق کے قرب چاہنے کی حد ہے، سو وہ جب دنا کے کنارے پر پہنچے تو ارشاد ہوا قف، میرے حبیب قرب کے جس آخری کنارے پر تو پہنچ سکتا تھا تو اس آخری مقام تک پہنچ گیا۔ قف، اب تو رک جا میرے حبیب، اب تو رک جا دنا، تیرے قرب چاہنے کا آخری مرتبہ آ گیا، اب رک جا، یہاں تک تو چل کے آیا ہے۔ ان ربک یصلی، اب تو انتظار کر، اب تیرا رب آگے بڑھ کے تیرا استقبال کرتا ہے۔ میرے حبیب یہاں تک تو قرب کی منزلیں طے کر کے آیا ہے، کیف اب تو مقام دنا پر رک جا، فتدلی، اب تدلی کی شان کے ساتھ تیرا رب آگے بڑھ کے استقبال کرتا ہے۔ چونکہ مخلوق کے قرب کی حد آ گئی، مخلوق آگے نہیں جا سکتی، رب کے لیے حد کوئی نہیں۔ فتدلی، اب میں تیرے قریب ہوتا ہوں، اب میں تیرے قریب ہوتا ہوں۔ قرب اپنی آخری منزل پر پہنچا، اور جب آخری منزل پہ پہنچا فرمایا فکان قاب قوسین، سارے فاصلے مٹا دیے، سارے فرق مٹا دیے، سارے امتیاز مٹا دیے، سارے فاصلے سارے فرق مٹ گئے، صرف 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، اور کوئی فاصلہ باقی نہ رہا۔ اور وہ 2 کمانیں کون سی؟ اس کی قوس صمدیت تھی اور یہ قوس ابدیت تھی۔ بس قوس خالقیت
اور قوس مخلوقیت اس کے مولا ہونے کی کمان، اس کے عبد ہونے کی کمان۔ فرمایا قاب قوسین، بس یہی دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، باقی فاصلے سارے مٹا دیے، باقی فاصلے سارے مٹا دیے، اور کوئی فاصلہ نہیں چھوڑا۔ رب نے تو عبدیت اور سمدیت، عبد بندہ ہونے اور رب ہونے کہ اس فاصلے کے سوا باقی سارے فاصلے مٹا دیے۔ اور اگر ہم فاصلے مقرر کریں تو ہم نے رب کے حکم کی بغاوت کی ہے۔ رب فاصلے مٹا رہا ہے، ہم فاصلے ڈال رہے ہیں۔ تو یاد رکھ لیں، جس طرح عبد اور معبود، بندے اور خدا کا یہ فرق جس طرح مٹانا کفر ہے، بندے اور خدا کا فرق جس طرح مٹانا کفر ہے، اس طرح بندے اور خدا کے سوا اور کوئی فرق ڈالنا بھی کفر ہے، اور کوئی فرق ڈالنا بھی کفر ہے۔ فکان قاب قوسین، سارے فرق اور فاصلے مٹا دیے۔ ایک فرق عبدیت و معبودیت رہا، قوس سمدیت اور قوس عبدیت رہی، باقی سارے فاصلے مٹائے۔ یہ نقطہ قوس کا فرق سمجھانے کے لیے، فاصلہ سمجھانے کے لیے ہمارے لیے تھا، یہ سمجھانے کے لیے تھا تاکہ عقیدے میں خرابی نہ ہو، مگر یہ مقام مصطفیٰ نہ تھا، مقام مصطفیٰ نہ تھا۔ اگر کعبہ قوسین پر گفتگو ختم ہو جاتی تو حضور علیہ السلام کا مقام متعین ہو جاتا، آقا کا مقام متعین ہو جاتا کعبہ قوسین پر، اگر اس سے آگے کلام الہی نہ ہوتا۔ کعبہ قوسین یہ عقیدے کی اصلاح کے لیے دیا کہ کوئی خدا کو مصطفیٰ نہ سمجھے اور کوئی مصطفیٰ کو خدا نہ سمجھے۔ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، خدا خدا رہے، مصطفیٰ مصطفیٰ رہے، معبود معبود رہے، عبد عبد رہے۔ یہ فرق قائم کر کے اب کہا لوگوں اگر چاہو کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے تو مقام مصطفیٰ کا فاصلہ متعین نہ تھا، او ادنا، اس سے بھی آگے کر دیا، اس سے بھی بس فرق ابدیت قائم رکھا، فرق ابدیت قائم رکھا، مگر مقام او ادنا پر فائز کیا، اس سے بھی قریب تر۔ کتنا قریب؟ اس کے لیے نہ حتیٰ کا صلہ لگایا نہ الہ کا صلہ لگایا، یوں نہیں کہا کہ اس سے بھی قریب تر حتیٰ کہ یہاں تک، ایسا نہیں فرمایا، اس سے بھی قریب تر حتیٰ کہ یہاں تک، حد مقرر نہیں کی۔ اگر حتیٰ اور الہ کا صلہ لگ جائے کہ حتیٰ کہ فلاں جگہ تک تو مقام متعین ہو جاتا۔ رب ذوالجلال نے مقام مصطفیٰ کو او ادنا فرما کر وہی چھوڑ دیا تاکہ پتہ چل جائے کہ ایمان یہ ہے کہ مصطفیٰ کے مقام کو متعین نہ کیا جائے۔ ارے نادا، کعبہ قوسین وہ مقام ہے کہ جہاں مکان کو بھی کوئی جارا نہیں، کہاں انسان کی عقل، کہاں فہم، کہاں تدبر، کہاں بصیرت، کہاں انسان کا علم، کہاں مطالعہ، کہاں آپ کے جھگڑے، کہاں مناظرے، کہاں رسالے، کہاں کتابیں، کہاں فرقے، کہاں مسلک، یہ سارا کچھ نیچے ہے، کعبہ قوسین اونچا ہے۔ کوئی اٹھتا ہے اور اپنا پیمانہ لے کر علم مصطفیٰ ناپتا ہے، کوئی اپنا پیمانہ لے کر تصرف مصطفیٰ ناپتا ہے، کوئی پیمانہ لے کر اختیارات مصطفیٰ ناپتا ہے، کوئی پیمانہ لے کر عظمت مصطفیٰ ناپتا ہے، کوئی پیمانہ لے کر حیات مصطفیٰ ناپتا ہے، اور کوئی پیمانہ لے کر نورانیت مصطفیٰ ناپتا ہے، کوئی بشریت مصطفیٰ ناپتا ہے، کوئی بشریت کا پیمانہ اٹھا کے پھر رہا ہے، کوئی خالی نورانیت کے پیمانے اٹھا کے پھر رہا ہے۔ ارے نادا، یہ سارے پیمانے یہ تو وہیں تک جاتے ہیں جہاں تک جبرائیل گئے،
بس اس سے آگے تو نہیں جائیں گے نا. جہاں تک سیدنا جبرائیل امین پہنچے وہ تو سارے پیمانوں کی حد ہے. جس سے آگے حضرت جبرائیل امین نہ جا سکے وہاں آپ کے ہمارے پیمانے کہاں جائیں گے؟ جن پیمانوں سے آپ مقام مصطفیٰ ناپتے پھرتے ہیں اور کتابیں لکھتے پھرتے ہیں اور مناظرے کرتے پھرتے ہیں اور فتوے لگاتے پھرتے ہیں، یہ سارے پیمانے آپ کے اپنے تراشیدہ ہیں مصطفیٰ کی شان کے لیے. تو رب نے کعبہ کو سین کا پیمانہ بھی نیچے رکھ دیا. فرمایا میرے مصطفیٰ، فرمایا میرے حبیب، فرمایا میرے حبیب چل مسجد حرام سے تمہیں لے چلیں، اسرا خود لے چلیں. جب دعوت پر بلایا جاتا ہے نا کسی کو تو طریقے ہوتے ہیں. عام طریقہ یہ ہے کہ دعوت نامہ بھیجتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج ہمارے ہاں دعوت ہے، آ جائیے گا. دعوت بھیجتے ہیں آ جائیے گا، پھر انسان خود چلا جاتا ہے. یہ ایک طریقہ ہے. جہاں زیادہ پیار ہو، زیادہ محبت ہو اور زیادہ لحاظ ہو اور زیادہ اکرام اور عزت کرنی ہو وہاں خالی دعوت نہیں بھیجتے، ساتھ سواری بھی بھیجتے ہیں، کار بھی بھیجتے ہیں کہ دعوت ہے آ جائیے. اعزاز اور اکرام کے لیے کار بھی بھیجتے ہیں، گاڑی بھی ہے، اس گاڑی پر آئیے. پتہ چلتا ہے کہ مہمان بڑی عزت والا مہمان ہے کہ میزبان نے دعوت بھی دی ہے، گاڑی بھی اپنی بھیجی ہے، بڑی عزت والا مہمان ہے. اور جہاں اس سے بھی زیادہ عزت کرانی ہو اور اس سے بھی زیادہ بلندی دینا ہو، اس سے بھی زیادہ اعزاز اور اکرام ہو وہاں دعوت بھی دیتے ہیں، گاڑی سواری بھی بھیجتے ہیں اور کوئی بڑا معزز نمائندہ بھی لینے کے لیے ساتھ بھیجتے ہیں. بڑا معزز نمائندہ بھیجتے ہیں کہ بھئی گھر سے توڑ جا کر لے دیا. بس یہ آخری حد ہے اعزاز اور اکرام کی، مہمان کی یہ آخری حد ہے. دعوت بھیجی، محبوب آ جا، خالی دعوت نہیں، براق کی سواری بھیجی. محبوب یہ سواری ہے، خالی سواری نہیں، اپنے عالم نور کا سب سے معزز ترین نمائندہ حضرت جبرائیل امین، سب سے اونچی شان والا نمائندہ آسمانوں میں، ان کو بھیجا جو اللہ کے کلام کا حامل ہے، اللہ کی وحی کا حامل ہے. اس سے اونچا کوئی نمائندہ نہ تھا. جبرائیل امین کو بھیجا، میرے حبیب کو ساتھ جا، گھر سے لے کر آ. پروٹوکول کے سارے تقاضے پورے ہو گئے، پروٹوکول سارے پورے ہو گئے، لیکن محبوب یہ تو وہ پروٹوکول ہے جو کسی اور کے لیے بھی ہو سکتا ہے. دعوت بھیجی، براق کی سواری بھیجی، ساتھ گھر سے لانے کے لیے جبرائیل بھیجا. اور جب سفر بیان کرنے کا وقت آیا قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ جبرائیل لایا، قرآن نے نہیں کہا کہ جبرائیل لایا، بھیجا جبرائیل امین کو. مگر جب بیان کا وقت آیا فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، خود جا کر لایا، رب خود لایا. پاک ہے وہ ذات جو خود اپنے بندے کو لے گئی من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، مسجد حرام سے خود لے گئی. ہائے ہائے، خود لے گئی، لے جبرائیل امین کے ذریعے گئی، مگر بیان میں اعزاز و اکرام دیکھو، خود لے گئی، مسجد حرام سے لے گئی. اعزاز دیا جا رہا ہے. جبرائیل امین کو ساتھ لے جانا اللہ پاک اپنا لے جانا قرار دے رہا ہے. وہ ذات لے گئی اور فرمایا محبوب مسجد حرام سے چل مسجد اقصیٰ پر. سارے انبیاء مقتدی ہو گئے، فرمایا محبوب اب اوپر چل. بیت المقدس یہ بھی عظمت مصطفیٰ کے ناپنے کا ایک پیمانہ تھا، مقام مصطفیٰ کو ناپنے کا ایک پیمانہ تھا. جب اس پیمانے پر ناپ کے دکھا دیا کہ سارے انبیاء مقتدی، میرا مصطفیٰ امام، فرمایا اب بیت المقدس کا پیمانہ یہیں رہے، محبوب اوپر چل. آسمانوں پر لے گئے، عالم نور میں
मुकाम मुस्तफा नापने का फिर एक और पैमाना था, सिदरतुल मुंतहा। जिब्राइल अमीन रुक गए, फरमाया जिब्राइल आगे चल। अर्ज किया नहीं हुजूर, आगे मेरी मजाल नहीं। आलम बशरियत, अरे बशरियत के पैमानों पर मुकाम मुस्तफा को नापने वालों, बशरियत का पैमाना बैतुल मक़दिस पर रह गया, मुस्तफा ऊपर ले जाए गए। और फकत नूरानियत के पैमाने पर मुकाम मुस्तफा को नापने वालों, सिदरतुल मुंतहा नूर का पैमाना था। और जिब्राइल अमीन उस आलम नूर के सरदार थे, वो पैमाना नीचे रह गया। बुर्राक सारे नूरों का मजमुआ था, बुर्राक सारे नूरों का मजमुआ था। एक वक्त वो आया, फरमाया हबीब इससे आगे तो नूरों का मजमुआ बुर्राक भी नहीं जा सकता, और नूरों का सरदार जिब्राइल भी नहीं जा सकता। ऊपर देखा, मौला तेरी भेजी हुई सवारी भी रह गई, हाय हाय, तेरी भेजी हुई सवारी भी रह गई और तेरा भेजा हुआ नुमाइंदा भी रह गया। फरमाया हबीब आगे एक और सवारी तैयार है, रफ रफ, उस पे सवार हो गए। जहां तक रफ रफ जा सकती थी रफ रफ गई। तो एक वक्त आया कि एक मुकाम पर रफ रफ भी रुक गई। आगे बुक्का नूर ने हुजूर को घेरे में ले लिया, और जब मुकाम दना पर पहुंचे सारे अनवार नीचे रह गए, तजल्लियात नीचे रह गई, सिफाती पर्दे नीचे रह गए, बुलंदियां नीचे रह गई। अब आगे कोई भी ना जा सकता था। मुस्तफा रुक गए, फरमाया हबीब अब रुक, आगे मैं आता हूं। फतदल्ला, मेरे हबीब मेराज की रात तेरा सफर दना था, तेरा सफर दना था। अब मेरा इस्तिकबाल फतदल्ला है, तदल्ला की गोद में ले लिया। हाय हाय हाय, महबूब को तदल्ला की गोद में ले लिया। फकान काबा कौसैन, और खल्क के आखिरी पैमाने पर बैठा दिया। काबा कौसैन, जहां तमसील भी मुमकिन थी, बस ये आखिरी हद थी जिसको तमसील से बयान किया, उस मुकाम पर बैठा लिया। और लोगों से फरमाया औ अदना लोगो, तुम्हारे अकीदा रखने के लिए काबा कौसैन, हाय हाय, तुम्हारे अकीदे के लिए काबा कौसैन, और मुस्तफ़ा की अपनी ज़ात के लिए औ अदना, हाय हाय, तुम्हारे अकीदे के लिए काबा कौसैन, के कहीं काफिर ना हो जाओ, कहीं शिरक न कर बैठो, हाँ कहीं शिरक न कर बैठो, मगर मुस्तफ़ा की ज़ात के लिए औ अदना, उससे भी करीब तर। तो समझाया औ अदना फरमाकर फरमाया लोगो, काबा कौसैन का आखिरी पैमाना था, अब औ अदना शुरू हो गया, काबा कौसैन भी नीचे रह गया। अरे जहाँ जिस मकाम को काबा कौसैन भी नाप न सके, आप किस पैमाने से नापते फिरते, किस पैमाने से नापते? हाय हाय हाय, जो 4 साल दर्स में पढ़ के आता है, उसे और कोई काम आए या ना आए, पहला काम ये करता है कि हुजूर ये थे। हाय 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 हाय, हुजूर ये जानते थे, ये ना जानते थे, इस चीज़ का इल्म था, इसका न था। अरे नादां, काबा कौसैन औ अदना ने यही सिखाया। अल्लमहु शदीदुल कुवा, जिसको रब खुद पढ़ा रहा है, तुम उसके इल्म को नापते फिरते हो, उसके इल्म को नापते फिरते हो। ये तय्युन वो करे जिसका इल्म खुद हुजूर से ज़्यादा हो। उस्ताद का इल्म ज़्यादा होता है शागिर्द से। अगर उस्ताद का इल्म शागिर्द से ज़्यादा है तो उस्ताद को तो हक है कि शागिर्द का इल्म नापे और तय्युन करे। शागिर्द को भी हक है कि उस्ताद के इल्म का तय्युन करे, हैं? उम्मती नबी के इल्म का तय्युन करे।
اور نبی بھی وہ جو قاب قوسین پر بھی نہیں رکتا، او ادنا پہ جاتا ہے، جسے او ادنا کا تاج پہنایا گیا ہے۔ اللہ تعین کرے تو کرے، مالک جو ہوا، بندہ کیا تعین کر سکتا ہے؟ اور جو تعین کرنے والا ہے وہ او ادنا کہہ کے بات چھوڑ دیتا ہے، وہ تعین نہیں کرتا۔ جو تعین کرتا ہے، کرنے والا ہے، کر سکتا ہے، وہ او ادنا کہہ کے بات چھوڑ دیتا ہے، وہ تعین نہیں کرتا۔ آپ اور ہم ٹھیکہ اٹھائے پھرتے ہیں تعین کرنے کا، امت کو لڑاتے پھرتے ہیں۔ نادانوں، سب کچھ کرو مگر مصطفیٰ کے مقام کو ناپنے کا دھندا چھوڑ دو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کیا پیمانے، کیا عقلیں، کیا فکر، کیا علم، سارے پیمانے جہاں ٹوٹ جائیں وہاں سے مصطفیٰ کا مقام شروع ہوتا ہے۔ سارے پیمانے جہاں ٹوٹ جائیں وہاں مصطفیٰ کا مقام شروع ہوتا ہے۔ ابو ظبی دبئی میں تھا، کسی نے مجھ سے پوچھا حضور علیہ السلام نور ہیں یا بشر؟ سوال کیا، رونے کا مقام ہے۔ میں نے کہا آپ کو 1400 سال گزر گئے، ایمان لائے، ابھی تک اس کا پتہ نہیں چلا؟ 1400 سال تک ابھی یہی ناپتے پھرتے ہیں۔ کوئی کافر جو سن لے امتی کا حال کہ 1400 سال بعد ابھی یہ تحقیق کرتے پھرتے ہیں کہ نور ہے یا بشر، وہ کہیں ایمان کس پر لائے ہیں؟ ہائے ہائے، نادانوں، یہی دھندے رہ گئے، یہی دھندے رہ گئے۔ آقا کی ذات کے لیے ناپتے ہو، بشریت بھی جہاں سے خیرات مانگتی ہے اور نورانیت بھی جہاں صبح و شام چکر لگا کے طواف کرتی ہے۔ 70,000 فرشتہ قبر مصطفیٰ کے گرد طواف کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں شام کو نہیں آتے، جو شام کو آتے ہیں صبح نہیں آتے، اور جو 70,000 کا گروہ ایک بار آتا ہے قیامت تک نہیں آتا۔ نور بشر راستہ پوچھتا پھرتا ہے، بشر حضور سے بشر رہنمائی لیتا پھرتا ہے، نور خیرات مانگتا پھرتا ہے۔ آپ تولتے پھرتے ہیں کیا ہے؟ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، سارے پیمانے نیچے، اور یہ ساری شانیں حضور کی ہیں، یہ ساری شانیں، یہ سب حضور کے جلوے ہیں، یہ سب آقا کے جلوے ہیں۔ تو آج کے اس درس کا نقطہ کمال اور پیغام اور نصیحت یہ ہوئی کہ سب کچھ کرو پر ایک ہمارے آقا کے مقام کو نہ ناپو، حضور کے مقام کو نہ تولو۔ جس کو تولنے لگ جاؤ گے نوجوان نسل متنفر ہو جائے گی اس طرح سے۔ امتی ہو کر نبی کے مقام تولتے ہیں، بس صرف یہ عقیدہ رکھو کہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا۔ حضور کا مقام ورائے قال و قیل ہے، ورائے قال و قیل ہے، اور مقام آقا کا کعبہ قوسین نہیں او ادنا ہے، جہاں سارے تعینات ختم ہو جاتے ہیں وہ حضور کا مقام ہے۔ سارے تعینات ختم ہو جاتے ہیں وہ حضور علیہ السلام کا مقام ہے۔ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ حضور علیہ السلام کے مقام کی عظمت اور آپ کی ذات پاک کی محبت اور آپ کا عشق اور آپ کی اتباع کا جذبہ، یہ چیزیں کوٹ کوٹ کر اس امت کے دلوں میں، سینوں میں ڈالی جائیں، نوجوان نسل کے سینوں میں ڈالی جائیں، یہ بھولا ہوا سبق انہیں یاد کرایا جائے۔ اگر یہ پیغام بھولا ہوا یاد آ گیا، لوگوں کی ٹوٹی ہوئی نسبت آقا سے پھر جڑ گئی، تو ہماری کھوئی ہوئی متاع پھر ہمارے ہاتھ لگ جائے گی۔ آئیے آج آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی نسبت ایمان بحال کر کے پیچھے نہ دیکھیں، آگے دیکھیں کہ اب آگے ہمارا فریضہ کیا ہے۔ فریضہ کیا ہے؟ فریضہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے عشق، محبت، ادب، احترام اور اتباع کے پیغام کو عام کرو، اور آپ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے جہاد کرو۔ دین کو سر بلند کرنے کے لیے جہاد کرو، اور اس جہاد کی قوت
حضور علیہ السلام سے اس تعلق عشقی کے ساتھ نصیب ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم فرمائے، ہمیں ایمان میں برکت دے، اور اللہ پاک اپنی معرفت اور حضور علیہ السلام کی معرفت کی دولت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔